أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں 26ویں پارے کی تلاوت کی گئی. جو آیتیں آج کی تراویح میں تلاوت کی گئیں ان میں اللہ رب العزت نے بہت سارے قصے بیان کیے ہیں. ان میں سے آج کے درس میں ہم 2 اہم قصے جانتے ہیں، اس کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کرنا مناسب سمجھتے ہیں. سب سے پہلا قصہ بیعت الرضوان کا، صلح حدیبیہ کا قصہ ہے، اور دوسرا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی ملاقات کے تعلق سے ہیں. ان دونوں قصوں کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق خواب کو سچ کر دکھایا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہم عمرے کے لیے مکے کی طرف چلیں گے. اس ارادے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف زندگی گزارنے والے اعرابی بدوؤں کو بھی دے دیا. سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں تقریباً 1400 مہاجرین و انصار کو لے کر عمرے کے ارادے سے نکلتے ہیں. جیسے ہی آپ مدینے سے قریب ایک بستی ذوالحلیفہ ہے جہاں پر عام طور پر مدینے سے عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور جو جانور آپ کے ساتھ لے ہوئے تھے انہیں قلادہ پہنا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان مکے کی طرف عبادت کے لیے، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ اکرام کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصفان پہنچتے ہیں تو آپ کے جاسوس آ کر خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول
آپ کو اور صحابہ کرام کو روکنے کے لیے قریش منصوبہ بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے ذریعے یہ کہلوا کر بھیجا کہ ہم عبادت کے لیے، عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہمارا ارادہ جنگ یا لڑائی کرنا نہیں ہے۔ لیکن قریش اس بات پر اڑ گئے کہ مسلمانوں کو کسی طرح مکے میں مسجد حرام میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے ذریعے بات بتائی۔ قریش کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے آدمیوں کو بھیجتے رہے۔ قریش نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑی تعداد جمع کر لی، بڑی تیاریاں انہوں نے کر لی، اور اپنے طاقت کو بڑھانے کے لیے اطراف و اکناف میں جو حبشی لوگ ہوا کرتے ہیں، حبشی، ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جمع کر لیا، مسلمانوں کے خلاف جمع کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احابیش کے جو سردار تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ احابیش کے سردار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ یہ جو حبشیوں کا سردار قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتا ہے، تو اس کے احترام میں اپنے جانوروں کو کھڑے کر دو۔ تو صحابہ کرام جتنے جانور اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، سارے جانوروں کو، قربانیوں کے جانوروں کو کھڑے کر دیے اور ان حبشیوں کے سردار کا استقبال کیا لبیک کہہ کر۔ تو حبشیوں کا سردار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نیت کو جان لیا کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول عبادت کے لیے، عمرے کے لیے آئے ہیں، تو اس کو دیکھ کر وہ پکارنے لگا کہ دنیا کے لوگ مکہ آتے ہیں، عمرہ اور طواف کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کو عمرے کی اجازت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، انہیں عمرے سے روکا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے دل کی حالت بدل گئی۔ حبشیوں کے سردار قریش کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ارادہ عبادت ہے، عمرہ ہے، انہیں راستہ چھوڑ دو۔ قریش کہتے ہیں کہ تم بدو ہو، تم خاموش رہو۔ اس کے بعد عروہ کو بھیجتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول اپنا ارادہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم بات ہمیں جاننے کی ہے، وہ یہ کہ جب عروہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی۔ صحابہ اکرام کا جو تعامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ احترام کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے زیادہ چاہنے والے اور اپنی جان کو نچاور کرنے والے تھے، اتنی محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس نے دیکھا کہ صحابہ اللہ کے رسول جب وضو کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے پانی کو، وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، صحابہ کرام پانی کو لے کر اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں برکت ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں۔ تبرک جو حاصل کرنا اللہ کے رسول کی ذات سے جائز تھا، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں، وہ کتنا بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، اس کی ذات سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے تبرک حاصل کر رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے جیسے ہی دیکھا، صحابہ اکرام کے اس تعامل کو دیکھ کر عروہ قریش کے پاس جا کر کہتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، میں نجاشی کے دربار میں جا چکا ہوں، کسرا اور قیصر کے دربار میں جا چکا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ چکا ہوں، لیکن میں نے کسی کو محمد کے ساتھیوں کی طرح احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمد کے ساتھی محمد کا اس قدر حد درجہ احترام کرتے ہیں کہ محمد جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، جب محمد تھوکتے ہیں تو ان کے لعاب مبارک کو اٹھا کر اپنے بدن پر مل لیا کرتے ہیں۔ تو اتنا احترام کرنے والے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے اور عمرے کی ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن قریش کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
روکنے کے لیے سارے راستے اختیار کرتے ہیں۔ خالد بن ولید اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ خالد بن ولید کے ساتھ 200 گھوڑ سواروں کو بھیج کر مسلمانوں کا راستہ روکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح قریش نے ساری کوششیں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بات چیت کے لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجتے ہیں کہ اپنا سفیر بنا کر کہ تم مکہ جاؤ، مکے کے سرداروں سے گفتگو کرو کہ مسلمان بس مکے میں داخل ہوں گے، عمرے سے فارغ ہو کر مکے سے کسی طرح وہ نکل جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جیسے ہی مکہ پہنچتے ہیں تو مکے کے سردار عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو روک لیتے ہیں تاکہ مشورے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے اور اس کے بعد عثمان ابن عفان کو بھیجا جائے۔ لیکن عثمان ابن عفان کی تاخیر کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے، جھوٹی خبر پھیل جاتی ہے کہ مشرکین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیے۔ عثمان ابن عفان کی حیثیت ایک قاصد کی تھی، قاصد کو قتل کرنا جنگ کے اعلان کے برابر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ خبر ملی کہ ایک افواہ تھی، اس کی کوئی ثبوت نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قاصد کو قتل کر کے انہوں نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ نامی ایک جگہ میں، وہاں پر ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر سارے صحابہ اکرام سے بیعت لیے کہ ہم عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ لے کر ہی یہاں سے جائیں گے۔ وہاں پر جتنے صحابہ اکرام تھے سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر ہی یہاں سے جائیں گے۔ تو جتنے صحابہ اکرام نے بیعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے آیتیں نازل کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ درخت کے نیچے سارے صحابہ اکرام نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیتوں کو دیکھا اور اپنی رضامندی نازل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا انتم خیر اللہ، کہ تم زمین میں اللہ کے سب سے بہترین بندے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ اس درخت کے نیچے جتنے لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ جتنے صحابہ اکرام وہاں بیعت کیے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا اعلان کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم ان پر حرام ہو گئی اس کی بشارت سنائی۔ تو قریش مسلمانوں کو روکنے میں کسی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بعد میں یہ خبر معلوم ہوتی ہے کہ عثمان ابن عفان کا قتل نہیں ہوا، بلکہ قریش نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو مشورے کے لیے روک رکھے تھے۔ جیسے ہی عثمان ابن عفان واپس آ جاتے ہیں، یہ جو ارادہ تھا لڑائی کا، ارادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ کہ مسلمانوں کو داخل ہونے کے لیے رکاوٹیں انہوں نے تیار کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے، معاہدے کے لیے، اگریمنٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے رسول اور قریش کے درمیان، مسلمان اور قریش کے درمیان صلح ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے۔ اسے ہم تاریخ میں، سیرت میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے نام سے قریش نے صلح کے لیے سہیل کو بھیجا۔ سہیل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہو جائے تاکہ کوئی لڑائی یہاں پر نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم صلح نامہ لکھو، معاہدہ لکھو، اگریمنٹ لکھو۔ تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ لکھنا شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہماری لڑائی اسی بات پر ہے کہ رحمان نہیں ہے، ہم رحمان کا انکار کرنے والے ہیں، اسی لیے تم بسم اللہم لکھو کہ اللہ کے نام سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طرح لکھو۔ اس کے بعد
علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس معاہدے میں لکھتے ہیں من محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے یہ اگریمنٹ ہے۔ سہیل نے کہا کہ ہماری لڑائی اسی بات پر ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، ہم انکار کرنے والے ہیں، اسی لیے تم صرف محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں ان کی طرف سے لکھو۔ اللہ کے رسول اس بات کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ علی بن ابی طالب سے کہا کہ نام مٹا کر، رسول اللہ مٹا کر میرا اپنا نام لکھ دو۔ علی بن ابی طالب منع کر دیتے ہیں کہ میں آپ کا نام مٹا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ کہاں پر ہے جہاں پر محمد رسول اللہ ہے، ان کو بتایا گیا تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیا۔ اس کے بعد صلح میں بہت ساری باتیں آتی ہیں جن میں سے 4 باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اب اس سال مسلمان مکے سے واپس چلے جائیں گے، اس سال مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ مسلمان اس سال مکے میں داخل نہیں ہوں گے، مکہ چھوڑ کر اس سال واپس چلے جائیں گے۔ ہاں البتہ اگلے سال مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، مکے میں داخل ہو کر وہ 3 دن تک مکے میں رہ سکتے ہیں، اس شرط پر کہ ان کے پاس کوئی بھی اسلحہ نہ ہو۔ جنگ کرنے کے لیے جو تلواریں ہوتی ہیں اس طرح کے اسلحے نہیں ہوں گے، ہاں تلوار وہ اس میں نیام میں رکھ کر وہ داخل ہوں گے، سب سے پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی قریش سے آ کر مل جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ اگر قریش میں سے کوئی اسلام لے کر مسلمانوں کے پاس جائے تو مسلمان اسے واپس بھیج دیں گے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے حق میں تھا۔ تیسری اہم شرط یہ تھی کہ قریش اور مسلمان کے درمیان 10 سال تک جنگ بند ہو رہے گی، کہ مسلمان اور قریش جنگ نہیں کریں گے، دونوں امن کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے راہ میں نہیں آئیں گے۔ چوتھی بات یہ کہ اس معاہدے میں جتنی شرطیں ہوں گی، عرب کے جتنے قبیلے ہیں ان میں سے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں، جو قریش کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں، جو قریش کے ساتھ ہو جائیں گے وہ ان کے حلیف مانے جائیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی شرط کی مخالفت کی تو گویا ایسا سمجھا جائے گا کہ قریش نے غلطی کی۔ اگر مسلمانوں کے دوست جو بن جاتے ہیں ان کی غلطی مسلمانوں کی غلطی تسلیم کی جائے گی۔ یہ 4 اہم نکتے تھے، اور بھی بہت سارے نکات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ختم کر دیے۔ 4 باتوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اب احرام کھول کر اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر دو۔ بال کٹوانے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ مسلمان بڑے غم میں تھے، مسلمان بڑے غم میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں لیکن سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اٹھو، بال کٹواؤ اور جانوروں کو ذبح کرو اور حلال ہو جاؤ، احرام جو پہنے تھے احرام نکال کر حلال ہو جاؤ۔ صحابہ کرام غم کی وجہ سے پریشان ہیں، دور دراز کا سفر ہے اور عمرے کے لیے عبادت کے لیے آئے ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور صلح میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے بعض باتیں بظاہر ایسے معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام غم میں پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول گھر کے اندر آپ کے جو ٹینٹ لگائے تھے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ کر آپ کی ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، پریشان ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں صحابہ کو حکم دیتا ہوں لیکن کوئی میرے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جب حکم دیتے ہیں تو پہلے آپ اپنا بال کٹوا لیجئے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بال کٹواتے ہوئے دیکھا تو سارے صحابہ کرام بال کٹوانے کی طرف ٹوٹ پڑے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی عمل کے ذریعے بتا دیا تو سارے صحابہ کرام نے جو غم تھا وہ غم ختم کر کے بھول گئے، اللہ کے رسول کے حکم پر اتر آئے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسلمان مکے سے واپس آ جاتے ہیں۔ اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے ایک اعتبار سے بہت ہی فائدہ مند صلح تھی۔ یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند صلح معاہدہ تھا۔ کیسے؟ اس صلح کے بعد مسلمان اور قریش کے درمیان جنگ بند ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے
ایک طرح سے اطمینان اور امن حاصل ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے کوئی حملہ ہونے والا نہیں. اب تک دشمن بدر میں، احد میں، خندق میں ہر وقت مسلمانوں کو ایک ڈر لگا رہتا کہ مشرکین اور قریش کب حملہ کر دیں، تو یہ ڈر ختم ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام بڑے پیمانے پر شروع کر دیا. صلح کے بعد اللہ کے رسول مدینہ واپس آئے اور مدینہ واپس آ کر دنیا میں جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے سب کے نام خط لکھنا شروع کر دیا. اب راستہ کلیئر تھا، راستے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے راستے صاف تھے، دشمن کا حملہ نہیں ہو سکتا تھا. کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ذریعے نجاشی کو، مصر میں، فارس جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے سب کے نام خط لکھے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا. ان میں سے بعض نے اللہ کے رسول کی دعوت قبول کی، بعض لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا. تو اس کا فائدہ، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول دعوت کا کام جو بڑے پیمانے پر شروع کر دیے کہ اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوئی کہ تقریباً جو 18-19 سال میں اتنی تعداد نہیں ہوئی تھی. 18-19 سال میں جو تعداد نہیں بڑھی تھی اس سے زیادہ تعداد 2 سال کے درمیان ہو گئی. اور یہی صلح، یہی معاہدہ مسلمانوں کے لیے مکہ فتح کرنے کا ایک اہم ذریعہ بنا. مکے اس جو شرطیں تھیں ان میں سے ایک اہم شرط یہ تھی کہ قریش کے ساتھ جو قبیلے ہو جائیں گے، جو خاندان والے ہو جائیں گے، اگر ان میں سے کسی نے غلطی کی، ان میں سے کسی نے اس شرط کی مخالفت کی تو گویا ایسا سمجھا جائے گا کہ قریش نے مخالفت کی. تو ان میں سے جو قریش کے ساتھ ہو گئے تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی طرح انہوں نے کچھ غلطی کر دی، تو یہ سمجھا گیا کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بعد ایک بڑی تعداد لے کر مکے کی طرف چلے جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیتے ہیں. یہ صلح کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو مسلمانوں کے بڑے کٹر دشمن اور مسلمانوں کے لیے بڑے ہی نقصان دہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کے بعد ان کے دلوں کو پھیر دیا. خالد بن ولید، عمر بن العاص، بڑے بڑے صحابہ جو اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک نقصان دہ تھے. احد کی جنگ میں جو جنگ جیت گئے تھے مسلمان، اس جنگ کو، اس جیت کو واپس لینے میں خالد بن ولید کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اب اس کے بعد عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کٹر قسم کے دشمن تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دے دی. تو صلح کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ بڑے بڑے کٹر دشمن مسلمان ہو گئے. تو مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا. جب یہ صلح لکھ رہے تھے تو اس موقع پر ایک اہم واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو مضبوط ایمان والے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم حق پر ہیں، ہم کیوں حق چھوڑ کر دیں، ہم کیوں دب کر اس طرح کا صلح کریں، ہم اللہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول کے پاس جا کر کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کچھ حق ہے. اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے عمر بن الخطاب کی بات نہیں مانی، ابو بکر صدیق کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، کیوں اس طرح ہم دب کر صلح کر لیں. ابو بکر صدیق نے بھی وہی جواب دیا جو جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. چند دنوں کے بعد چند آیتیں نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو صلح ہوئی ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے. جب آیتیں نازل ہو گئیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کی طرف سے جو پیشکش تھی، اللہ کے رسول کو انہوں نے جو کہا وہ ایک طرح سے غلطی تھی. تو عمر بن الخطاب بہت شرمندہ ہوتے ہیں، بہت نادم ہوتے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دے. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زمانے تک بڑی بڑی نیکیاں کرتے رہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دے. صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ اکرام جب کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اس غلطی کو مٹانے کی اتنی کوشش کیا کرتے کہ نامہ اعمال سے وہ غلطی ختم ہو جائیں، یہ بڑی کوشش کیا کرتے تھے. صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند تھا. اس کے بعد اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا پیغام، دعوت دور دور تک پہنچتی ہے اور اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ صلح حدیبیہ کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں. آج جو آیتیں پڑھی گئی ان میں سے ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے چند جنات آئے ہوئے تھے. جنات کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے.
اس دنیا میں جن لوگوں کو مکلف کیا گیا، جنہیں جزا اور سزا کی جو بات بتائی گئی، ان میں انسان اور جنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جس طرح انسانوں میں نیک اور برے قسم کے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی نیک اور برے قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مؤمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اور بعض لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی بعض اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اور بعض اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی انسانوں سے پہلے پیدا کیا، انسانوں کے آنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کو پیدا کر دیا تھا۔ تو ان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب جنات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے، جنات آسمان پر جا کر جو وحی وغیرہ آیا کرتی تھی، ان میں سے کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے۔ ایک دو باتیں سن کر وہ جو کاہن قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس آ کر باتیں بتا دیتے، اور وہ کاہن جو غیب کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس ایک بات پر 100 جھوٹ ملا کر 100 قسم کے جھوٹ پھیلاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی تھی تو آسمان میں نگرانی سخت کر دی گئی، کیونکہ جو آخری شریعت آنے والی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا گڑبڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو بھی چوری چھپے جنات سننے کے لیے آتے، اللہ تعالیٰ نے چند خاص قسم کے انگاروں کو تیار کر رکھا تھا۔ جو بھی جن اس طرح سننے کے لیے، چوری سے سننے کے لیے جاتے، جب کوئی بات سن کر واپس آتا تو فوراً وہ انگارہ اس کو مل کر اس کو جلا کر خاکستر کر دیتا تھا۔ تو جنات کو تشویش ہوئی کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم آسمان پر جا کر بہت ساری باتیں سنتے تھے، اب نگرانی سخت ہو گئی ہے، کچھ تو بڑی بات ہوگی جس کی وجہ سے ہم پر سختیاں کی جا رہی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں کہ جنات کے سردار نے اس بات کی تحقیق کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو۔ تو جنات اس طرح کی باتوں کو تلاش کرتے ہوئے زمین میں گھوم رہے تھے۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے قریب ایک بازار تھا، سوق عکاظ، وہاں پر صحابہ اکرام کی امامت فرما رہے تھے فجر کی نماز میں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ کے رسول طائف سے واپس آ کر راستے میں گزرتے ہوئے ایک وادی میں اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے۔ سورہ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، تو جنات کا گزر وہاں سے ہوا۔ تو جنات نے کہا کہ رکو، قرآن مجید کی تلاوت جیسے انہوں نے سنا، اپنے لوگوں سے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ اللہ کے رسول کے قریب جیسے آئے، انہوں نے کہا کہ خاموش رہو، قرآن مجید کو سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کر اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اور اپنے قوم والوں کی طرف ڈرانے والے، یعنی اسلام کی طرف بلانے والے بن کر وہ لوگ واپس گئے، اور اپنے قوم کے پاس جا کر کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ لوگوں ہم ایک ایسی کتاب سن کر آ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو جنات آئے تھے وہ یہودی تھے۔ اللہ کے رسول کی جیسے ہی بعثت، اللہ کے رسول کے بھیجے جانے کی جیسے خبر ملی، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اسی واقعے کے ذریعے مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ویسے ہی اللہ کے رسول جنات کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور کئی قسم کے واقعات احادیث میں ہیں کہ اللہ کے رسول سے وہ ملاقات کے لیے آتے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے مدینے میں بہت سارے جنات آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارے گھروں میں جانور یا سانپ یا اژدھے کی شکل میں کوئی چیز آ جائے تو فوراً اسے مارنا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو یہ ایک طاقت دی ہے کہ وہ انسان کی شکل میں یا جانوروں کی شکل میں بدل سکتے ہیں۔ وہ اچھے قسم کے جنات بھی ہوتے ہیں، برے قسم کے جنات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جنات کے تعلق سے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب ہمیں یہ بات بھی جان لینی چاہیے، جیسے ہم جن کا نام لیتے ہیں بہت سارے کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ جنات کون ہوتے ہیں، جیسے ان کا نام آتا ہے تو ہم ڈرنے لگتے ہیں، ایک طرح سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنات ہم سے ڈرتے ہیں، جس کا ایمان مضبوط ہوگا جن اس سے قریب نہیں آئے گا۔
عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان جنات میں سے ہے۔ اور جب جنات نے دیکھا کہ عرب کے لوگ جب سفر کیا کرتے تھے تو رات میں رکنے کے لیے وہ دو پہاڑوں کے درمیان آرام کرنے کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان رکا کرتے تھے، رکنے سے پہلے وہ لوگ اس وادی کے جو جن ہوتا سردار ہوتا کہتے ہیں اعوذ بعظیم ھذا الوادی، اس وادی کا جو سردار جن ہے اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں، ہمیں کوئی جن ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ جب جنات نے دیکھا کہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ معاملہ تو برابر کا تھا، نہ وہ ان کو ہم سے ڈرنا ہے نہ ہمیں ان کو ان سے ڈرنا ہے، جب جنات نے دیکھا کہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں تو جنات نے کہا چلو ہم ڈراتے ہیں، فزادوہم رہقا، قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ انسانوں کو ڈرانا شروع کر دیے۔ جب انسان ڈرنے لگتا ہے تو جنات ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرانے لگتے ہیں۔ اسی لیے جس کا ایمان مضبوط ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا کبھی کسی اور سے نہیں ڈرے گا۔ ہاں البتہ جنات میں سے بعض شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں جو انسانوں میں جس طرح شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ویسے ہی جنات میں بھی بعض ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی تکلیف میں سے یہ ہے کہ کبھی ان کو مارتے ہیں، کبھی مال چوری بھی کرتے ہیں، کبھی کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، کسی انسان کے بدن میں سرایت کر جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کو تکلیف دینے کی ایک صورت ہے۔ آج کے زمانے میں بعض لوگ، یہ سائنس آنے کے بعد لوگ جو ہے قرآن و حدیث کو عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بات عقل میں نہ آئے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات انسان کے دل میں یا انسان کے بدن میں سوار نہیں ہو سکتے، سرایت نہیں کر جاتے، حالانکہ قرآن و حدیث میں کئی واقعات ہیں جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے بدن میں داخل ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی انسان کو شیطان نے چھو لیا ہو، جسے کسی شیطان یا جن نے اس کے بدن میں داخل ہو گیا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تبوک کے سفر پر جا رہے تھے، تبوک کی جنگ میں جا رہے تھے، تو ایسے میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، اس عورت کے بچے پر جن سرایت کر گیا تھا، جن داخل ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس بچے کی بیماری کی وجہ یہ کہ جن اس کے بدن میں اس کو ستا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر مارا اور کہا اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن اس بچے کے سینے سے نکل جا، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تیری بسنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ان الشیطان یجری ابن آدم مجرى الدم، جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، اللہ تعالیٰ جسے جو قدرت دیں ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو انسان کے دل سے شیطان چمٹا رہتا ہے، کسی طرح اسے تکلیف پہنچانا یا اس کو نقصان پہنچانا یا اسے گمراہ کرنے کی ساری کوششیں جنات کرتے ہیں۔ تو اس واقعے سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ جنات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اور کئی احادیث میں اللہ کے رسول سے وہ لوگ ملاقات کیے ہیں۔ جب ایمان لے آئے تو جب کوئی وفد جنات کا ایک قبیلہ یا جنات کی ایک جماعت اسلام لاتی تو اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ میں جو ہے لیلۃ الجن کے نام سے بعض احادیث آتی ہیں۔ تو جنات اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تھے، اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے وہ آیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس واقعے میں ایک اہم بات یہ بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات جو ملے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی۔ تسلی کس اعتبار سے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے نا امید ہو گئے، جب ان کی طرف سے تکلیف ہوئی تو مکہ چھوڑ کر اللہ کے رسول طائف گئے۔ طائف اس امید سے تشریف لے گئے کہ طائف کے لوگ میرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ جب طائف کے لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ کے رسول ایک طرح سے مایوس ہو کر واپس آ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے تسلی دینے کے لیے جنات کے قافلے کو بھیجا کہ محمد تم غم زدہ نہ ہو، مایوس نہ ہو،
یہ انسان اگر تم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو جنات کی جماعت تم پر ایمان لا چکی ہے. تم جو کام کر رہے ہو، تمہاری محنت، تمہاری کوشش رائے گاہ بیکار نہیں جا رہی ہے، بلکہ تم پر ایمان لانے والے اگرچہ کہ انسان نہیں ہیں، جنات تو تم پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملاقات کے ذریعے تسلی دی گئی. یہ دو اہم واقعات ہیں جس کے تعلق سے آج میں آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھا. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام کو اس ماہ رمضان کی جو شب قدر ہے وہ عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے خیر و برکات سے مستفید ہونے والے ہو جائے. رب العالمین ہم جو بھی نیکیاں انجام دیں ان نیکیوں کو قبولیت عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. رب العالمین اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارا نام جہنمیوں سے نکال دے اور جنتیوں میں ہمارا نام شمار کر دے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.